السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پروفیسر الیاس صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا فضل الحمدللہ۔ سر، آج ہم بات کریں گے کہ پروکریسٹینیشن کیا ہے، سستی، کاہلی، یہ کیا چیز ہے، اور اس بارے میں ہم اپنے ویورز کو آج بتائیں گے کہ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اب ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے، تو سر نیو جنریشن اس بیماری سے کیسے نکل سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد، بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب ہماری گفتگو ہمارے دوست اور جو مجھے لوگ جانتے ہیں وہ سنیں گے تو وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے کہ میں خود بھی اتنا چست نہیں ہوں، تو ہم خود بھی سستی کا شکار ہیں کسی نہ کسی سینس میں طریقے سے۔ تو بہرحال اس پہ بات کرنے میں ہم سستی نہیں کریں گے۔ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے احمد اپنے کلام میں، فارسی کے کلام میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سستی ہے اور کاہلی ہے، اس سے لاکھوں مرض پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مرض جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی خودداری سے محروم ہو جانا ہے۔ ایک سست آدمی کبھی بھی خوددار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے جب وہ کسی سے کہے گا کہ مجھے یہ چیز پکڑا دو، میرا یہ کام کر دو، پانی تک وہ لوگوں سے پیے گا، تو خودداری تو اس کی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ خودداری تو یہ ہے کہ آپ اپنا کام خود کریں اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو خود ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہے، اور لوگ اس کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے جرائد میں اور ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو سستی ہے اور کاہلی ہے، اس کی سب سے بڑی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی سے دور کرنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ ایک بہت بری چیز ہے، یعنی وہ اسے ایک بری عادت کے طور پہ لیتا ہو۔ اگر فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی بری عادت ہی نہیں ہے، یہ تو میرا لائف سٹائل ہے کہ میں رات کو بہت دیر سے سوتا ہوں، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی شاندار قسم کی ایک لائف سٹائل ہے، ایک بڑا اچھی زندگی ہے، تو وہ سنجیدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس سلسلے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو اس عادت کو دور کرنا چاہتا ہے اور وہ مطلب چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی عادت اپنائے اس کو چھوڑ کر، اسے سب سے پہلے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بہت بری عادت ہے اور بہت نقصان دہ عادت ہے، اور اس عادت کی وجہ سے وہ کتنے فوائد ہیں جن سے وہ محروم ہو رہا ہے، اور کتنا بڑا نقصان ہے جو اس کا وہ صبح و شام اپنا کر رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی اور وہ سمجھتا ہے کہ سستی اور یہ کاہلی اور جو پروکریسٹینیشن آپ نے کہا یہ کوئی بڑی بلا نہیں ہے یا بیماری نہیں ہے اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ جی پروفیسر صاحب، اچھا آپ نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے یہ سستی، کاہلی، تو سر اس کے بارے میں آپ وضاحت کریں کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ جی احمد، آپ نے 2-3 کویسچن کر دیے، میں ان کو ترتیب پر پہلے شروع کرتا ہوں۔ اچھا، ہم نے تو ابھی اس کا یہ نہیں بتایا ہے کہ سستی اور کاہلی کیا ہوتی ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، جو خاص طور پہ سست لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ سستی کیا ہوتا ہے۔ آپ کام پینڈنگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہو، اور آئیں بائیں شائیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی آپ کو سست کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سستی کی علامات ہیں اور یہ ڈیفینیشن ہے۔ ہاں، یہ بات یہ ہے کہ سستی کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی بڑی بڑی جو میجر وجوہات ہیں نا وہ 3 ہیں۔ پہلی سستی کی وجہ آپ کے بچپن کے اندر، یعنی کہہ لیں کہ سستی کی جڑیں انسان کے بچپن کے اندر ہیں۔ میں تھوڑی سی معمولی سی جو تفصیل ہے اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ماہر نفسیات نے، جو ایجوکیشن نفسیات کے ماہر تھے، انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی، اور وہ یہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایک بچہ دے دیں 7 سال کی عمر تک، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھے دے دیں اور وہ 7 سال کی عمر تک میرے پاس رہے، اس کے بعد میں جو جی چاہے گا بنا دوں گا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے بچپن کے اندر۔ ہم نے پہلے احمد ایک بات کی تھی جس میں بتایا تھا کہ وہ برٹرنڈ رسل نے کیا کہا تھا کہ چینج یور پیرنٹس، وہی والا مسئلہ یہاں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں تاکہ والدین جو ہیں اس کو سمجھیں اور اس پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماحول کے اندر، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ننھی منھی آنکھوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بڑا تجسس ہوتا ہے اور بڑی
ایک وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے، تھوڑی سی آواز بھی آتی ہے تو تھوڑا چوکنا ہو جاتا ہے۔ ایکچولی بچے کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے نا، وہ تصویریں بن رہی ہوتی ہیں اس کے ذہن کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ بچہ فار ایگزامپل یہ دیکھتا ہے کہ ادھر امی جان لیٹے ہوئے ہیں، ادھر دادا جان لیٹے ہوئے ہیں، ادھر چھوٹی آپی لیٹی ہوئی ہیں، ادھر ایک صاحب آئے ہیں وہ بھی لیٹ گئے ہیں، باہر سے کوئی ممبر آیا یا والدین آتے جاتے رہتے ہیں اور آتے ہی کرسی پہ نیم دراز ہو جاتے ہیں یا چارپائی پہ لیٹے رہتے ہیں، اور اس کے ذہن کے اندر جو تصاویر بن جاتی ہیں وہ لیٹے ہوئے اشخاص کی بن جاتی ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، جب ہمارا جو کلاسیکل کیمرہ ہوتا تھا، اس سے جو تصاویر ہوتی تھی وہ ایک ہارڈ کاپی میں باہر آتی تھی، پتہ نا آپ کو، فوٹوگرافر ڈیولپ کرتا تھا، تو تصویر جو تھی وہ آ جاتی تھی ہارڈ کاپی کی صورت میں۔ اب یہ جو بچے کے اندر تصویر بنی ہے نا، یہ ہارڈ کاپی کی صورت میں باہر نہیں آتی، یہ بچہ وہ تصویر بن جاتا ہے۔ ہاں، جب وہ بچہ دیکھتا ہے بچپن میں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، جو کچھ اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے بچہ اس کی تصویر بن جاتا ہے، اس کو مطلب کہہ لیں کہ وہی بن جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ کریں اور زیادہ دراز ہونا، بستر پہ لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ان سے اوائڈ کریں۔ زیادہ چلتے پھرتے نظر آنا چاہیے، چست نظر آنا چاہیے، تھوڑا ایکٹیو نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ بچپن میں جو بچے کے اندر آپ کی جو ایک تصویر کشی ہو رہی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے، اور ہم اس کو تربیتی حوالے سے بھی لے سکتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے سستی کی، آدمی کا بے مقصد ہونا۔ جب آپ بے مقصدیت کا شکار ہوتے ہو نا، اس وقت احمد آپ سست ہو جاتے ہو۔ یعنی ایک با مقصد آدمی جس کے پاس ایک اعلیٰ اچھا پاکیزہ مقصد ہو، اور وہ مقصد اس نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد اور بڑے شعور کے بعد اس کو اپنایا ہو، میں نہیں مانتا کہ وہ سست ہو سکتا ہے۔ سست آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کروں اور اسی چیز میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سستی جو ہے نا بے مقصدیت سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کمپنی اور صحبت۔ ایک اچھا بھلا آدمی بھی جس کا اچھا مقصد بھی ہو اور اس کے بچپن میں بھی ایک اچھی تربیت ہوئی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ غلط کمپنی میں پڑ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں پڑ جاتا ہے جو بلا کے سست اور کام چور ہیں، یقیناً وہ بھی ایسا ہی بن جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے اور بہت بڑے فلاسفر تھے، صوفی تھے۔ ان کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، تھوڑی سی بھی صحبت آپ کو بگاڑ کے رکھ دے گی۔ وہ اس کا ریلیشن اس طرح دیتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنا بڑا سورج، اس کے سامنے جب بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آ جاتا ہے تب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی اتنی جگہ پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے نے ایک بہت بڑے سورج کو جو ہے وہ اس کا مطلب اس کو افیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی کمپنی بھی جو خراب ہے یا صحبت ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ تین میجر وجوہات ہیں، یعنی بچپن کے اندر بے مقصدیت اور غلط صحبت۔ سر میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا کہ جو قدرت کا قانون ہے، اگر ہم اس کو اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کریں تو کیا ہم پھر بھی سستی کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جیسے صبح قدرت کے مطابق تو یہی ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں اور شام کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، لیکن کچھ لوگوں کے نیچر آف جاب مختلف ہے، ان کا کام نائٹ شفٹ ہوتی ہیں، تو وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پروکریسٹینیشن سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احمد، بات آپ نے جو کی ہے نا، وہ مطلب آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نیچرلی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے کر دی وہ میں بتانے والا تھا اس کے علاج میں۔ دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم والدین کے ہم معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، سستی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہو اور قرآن پاک پڑھتے ہو اور پھر صبح اپنے کام کرتے ہو، آپ واک بھی کرتے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کا طریقہ کار ہے سارا۔ لیکن بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو سستی کو آپ یعنی سائنٹیفک انداز سے کیسے دور کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ تو ہمارے یہاں خود ہی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات کی پابند ہیں آج کل کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن آج کل اس کا رجحان بہت کم ہے بدقسمتی سے۔ دیکھیں سستی کو دور کرنے کا پہلا اور فرسٹ سٹیپ یہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو آپ بہت نقصان دہ چیز سمجھیں اور سمجھیں کہ یہ کوئی زہر ہے جو آپ کھا رہے ہو، یا کوئی بہت بڑا زہریلا جانور ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، کسی وقت بھی آپ کو ڈس دے گا۔ اس طرح آپ کے اندر بہت بڑا زبردست قسم کا اس کا امیج ہونا چاہیے،
خوفناک قسم کا۔ اس کے بعد پھر آئیں گے آپ علاج کی طرف۔ علاج میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جسمانی سستی جو ہے وہ ذہنی سستی سے پیدا ہوتی ہے، لہذا ذہنی طور پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے، فیصلہ سازی ہے، یعنی فیصلہ کرنا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس کو جلدی سے کرنا چاہیے، یعنی ڈیسیجن میکنگ میں آپ کوئک ہو جائیں، فوراً اپنا آپ کا ٹائم ٹیبل معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں فار ایگزامپل شام 5 بجے میری کیا مصروفیات ہیں، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات سونے سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز آپ کی فنگر ٹپ پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے جتنی کوئک ہوگی نا، جس کو انٹرنل کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں سائیکولوجی کے اندر، انٹرنل کمیونیکیشن آپ کی جتنی پاورفل ہوگی، وہ جو آپ کا جو باڈی لینگویج ہے یا فزیالوجی ہم جسے کہتے ہیں، وہ پھر تھوڑی سی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا فزیالوجی، یعنی جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فزیالوجی کو یعنی اپنی جو پوسچر کہہ لیں، پوسچر بھی ایک اچھا لفظ ہے اس کے لیے، اس کو آپ درست کریں، یعنی آپ جو اکثر اوقات میں کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کام کرتے نظر آئیں، جب آپ گھر میں موجود ہیں، فار ایگزامپل آپ فارغ ہو گئے، اب آپ کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے، تھوڑا چل پھر لیں، تھوڑا سا کوئی چیز دیکھ لیں کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام پیدا کر لیں پازیٹیو کہ جو کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ مصروف ہو جائیں۔ بیٹھ جانا، لیٹ جانا، نیم دراز ہو جانا، یہ ایک سستی کی طرف بڑھنے والی کوشش ہے جو پھر آدمی جو نا مزید اس میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ڈیسیجن میکنگ جلدی ہونی چاہیے، اور آپ کی فزیولوجیکل جو پوسچر وغیرہ ہیں یہ بڑے زبردست ایکٹیو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں بات یہ ہے کہ سستی ایک عادت ہے، اور عادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہے اور تھوڑے عرصے میں جائے گی۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ میں 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 1 مہینے میں اس سے نجات حاصل کر لوں، تو یہ اتنا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، آپ اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں، آپ اچھے رزلٹ 2-3 دن میں بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ اس عادت کو توڑنے کے لیے اچھی عادت کا انتخاب کرنا چاہیے، ایک یا ایک سے زائد عادات کا انتخاب کریں اور ریپلیس کریں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ میں یہ نہیں ہے پہلے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا باغبانی شروع کر دیں، گارڈننگ آپ کے سین میں کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی 2-3 عادات جو اچھی ہے نا، جس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی انوالو کرتی ہو، ان کو پروموٹ کریں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ تھوڑا ذہنی طور پہ بھول جائیں کہ آپ سست ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نا یا میں تو بہت سست ہوں، اور گھر والوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا دیں کہ وہ آپ کو سست کہنا چھوڑ دیں، وہ دن رات کہتے ہیں تم تو ہو ہی بڑے سست، کام چور ہو، تم تو پہلے بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ ماضی کے حوالے بھی دینے شروع کر دیتے ہیں والدین۔ ان کو بھی بیٹھ کے تھوڑی ان کی نا مطلب ایجوکیشن کریں، تربیت کریں کہ امی ابا میں اب چست بننے جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو بی ایکٹیو، تو آپ مہربانی فرمائیں یا پرانے جو سلوگن ہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ذہن سے نکال دیں آپ کے سست ہیں، اور وہ اچھی عادات کو اس کی جگہ پہ لائیں جو آپ کی بری عادت سستی ہے۔ تو جب رزلٹ بنتے جائیں گے نا، وہ رزلٹ آپ کی میموری کے اندر بیک اپ کے طور پہ آ جائیں گے، اور وہ آپ کو خود ہی جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس دیں گے کہ جی احمد آپ کر سکتے ہیں، یا فلاں صاحب آپ کر سکتے ہیں، آپ سستی کو دور کر سکتے ہیں۔ سو ویورز، امید ہے آج کی یہ بیٹھک آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیں، آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو اپنی سستی اور کاہلی دور کرنے کے لیے اپنی عادات میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی بیٹھک میں۔ اللہ حافظ۔